اور سارے دے مربی، سارے دے استاد بھی باپ ہوندے، اسا سارے دے روحانی باپ خوشبو گلاب حضرت علامہ سید علی رضا شاہ صاحب نقوی علی اللہ مقامہ، اور باقی بھی استاد العلماء زین الاتقیاء حضرت علامہ سید غلام علی شاہ صاحب نقوی نور اللہ مرکزہ، اور یہ خاندان دے جتنے بھی مرد و زن دنیا تو ٹر گئے انہاں تمام دی بخشش اور اپنے اپنے مرحومین دی بخشش دی خاطر مل کے بلند تر صلوات جتنے مریض حاضرین چن، گھرائیں چن، ہاسپٹلیں چن، جوان و ضعیف مرد و زن، انہاں تمام دی صحت و سلامتی دی خاطر بلند تر صلوات۔ جو بے اولادین یا اولاد نارینہ دی خواہشت دن مقروض ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، مالاً جسماناً اولاد دے حوالے نال پریشانی ہے، تمام پریشانی دی دوری دی خاطر بلند تر صلوات۔ ایران دی فتح و نصرت، دشمنان دی رسوائی اور سارے ملک پاکستان امن و امان دی خاطر اور سب تمام کلمہ گو دے محبت و اتحاد دے اضافے دی خاطر بلند تر صلوات۔ تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ بلند تر صلوات۔ خالق کریم حاضرین دی شرکت بانیان دا صف اعزا بچھایا، اپنے مرحوم والد، اپنے مربی، اپنے استاد اور باقی بھی جنہ تک اس ذکر دا تحفہ بھیجنا مقصود ہے، مالک انہاں دیاں قبول دے خصوصی رحمتہ دا نزول فرماوے، اور مالک کریم یہ ذکر دے حقیقی وارث امام برحق دا جلد از ظہور فرماوے، جس امام دے ظہور دی انتظارت ہیں، جس امام دی صلاحیت ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت
دے امام دے نال پکارا ویسی، اس دے امام دے نال آواز دیتی ویسی، دعائے خالق میرا مالک اسا گناہگاراں کو دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی رعیت امام زمانہ وچ شمار فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر سلامات۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خالق کریم دی عظیم اور لاریب کتاب دی مشہور 6666 آیات دے وچوں ایک مختصر ایک چھوٹی جہی آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے، جڑی الفاظ دے لحاظ نال مختصر ہے لیکن معنی اور مفہوم دے لحاظ نال انتہائی وسیع ہے، چونکہ قرآن مجید دے بارے خود ہی خالق نے فرمائے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور قرآن دی عظمت دے بارے اللہ نے فرمائے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور عظمت قرآن فرمائے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن مجید دی آیت وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ دے میں ہر قوم واسطے ہادی و راہبر بنا کے بھیجے۔ اس مالک مہربان نے حضرت آدم تے زمانے تو گن کے رسول اکرم دے زمانے تک نبی بھیجیندہ رہے تاکہ ہر نبی دی امت دی ہدایت ہوندی راوے۔ رسولا مبشرین و منذرین لعل یکون للناس علی اللہ حجہ۔ اس خالق کریم نے نبی بھیجن دا مقصد بھی ارشاد فرمائیس، رسول بھیجن دا مقصد بھی ارشاد فرمائیس، اولی العظم بھیجن دا مقصد بھی ارشاد فرمائیس، کیونکہ کل نبی 1,24,000 انہاں دے وچوں اللہ نے 313 دا رتبہ بلند کر کے انہاں کو رسول بنائے، اور انہاں دے وچوں اللہ نے 5 اولی العظم بنائے، اور خالق کریم نے 5 اولی العظم دا ایک سردار بنائے۔ اس رب کریم نے جڑے 5 اولی العظم بنائے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک نے انہاں 5 کو سارے دا سردار بنائے، ول انہاں 5 دے وچوں آمنہ دے لال کو سارے نبیاں دا سردار بنائے۔ رسول اکرم اعلان رسالت تو پہلے بھی مخفی طور تے اللہ دی عبادت کریں دے رہے، غار حراء بن کے، اور اعلان رسالت تو بعد 13 سال مکے، 10 سال مدینے۔ کل سمجھ آدھی پئی میری؟ اب کوشش کریں نا پھر، جو کہ گلہ کافی خراب ہے، کوشش کریں نا پھر کہ پیغام پہنچاوان دی خاطر چند جملے عرض کر سکا، مل کے بلند تر سلامات۔ اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کیتا ونجے تھوڑا ہے کہ جس مالک نے اگر چاہوے ہا
حضرت آدم تو گھن کے حضرت عیسیٰ تک کئی نبی دی امت بڑھا سکتا یا نہ بڑھا سکتا. حضرت آدم تو گھن کے حضرت عیسیٰ اللہ تک کسے نبی دی امت بڑھا سکتا. انہاں جتنا بھی شکر ادا کرو تھوڑا ہے. انہاں احسان عظیم ہے اس مالک نے اس نبی دی امت بڑا پسند کرتے سے جس نبی دی امت بڑھن دی خواہش ہر نبی رکھتا. 23 سال رسول اکرم نے محنت کر کے وہ عظیم دین اس تک پہنچائے جس دین کو اللہ نے پسند کیتا ہے، جس کے بارے اللہ یکون للناس علی اللہ حجہ کہ اللہ نے حجت تمام کی تھی. 23 سال دی محنت دا خلاصہ رسول اکرم نے فرمائے انی تارکن فیکم الثقلین. اے میرے کلمہ گو، اے مسلمانوں، تواڈے درمیان رہ کے 23 سال میں دین پہنچیندہ رہیا، پیغام پہنچیندہ رہیا، اس دین دے بارے دسیندہ رہیا جس دے بارے اللہ فرمائے فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. 23 سال دی محنت دا خلاصہ انہاں لوگوں واسطے جڑے میرے بعد ہو سن، جڑے میرے تو پہلے دنیا چھوڑ کے چلے گئے انہاں تک میں پیغام دین پہنچائے، وہ میرے سامنے گئے. اور میں ان قریب تو سکول جدا پیا ہونا چونکہ ہر نبی دی نبوت دا ایک زمانہ ہا. آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک ایک خاص زمانہ ہا، اور ایک نبی تو بعد بیا نبی آدھا ہا، ان دا سلسلہ ختم ہوئے دا ہا. اور رسول اکرم فرمانے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آمنا نہیں، قیامت تک امت نے آمنے، قیامت تک انسانہ نے آمنے. گل سمجھا دی پئی؟ نبوت دا دروازہ تا تھی گیا بند. تو رسول اکرم ایک بہترین استاد ہون دی حیثیت وچ، بہترین معلم اور مربی ہون دی حیثیت دے وچ قیامت تک دی امت واسطے ایک عظیم نسخہ نجات چھوڑا ہے، ایک عظیم ہدایت ذریعہ چھوڑا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین. اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ثقیلہ دن وزنی اور بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ وزنی اس لحاظ نہ نہیں بھی کوئی من دی شے ہے، کوئی 3 من دی شے ہے، نہیں. وہ وزن زہری نہیں لیکن مفہوم دے لحاظ نال انتہائی وزنی ہے. اور نال ہی آقا فرمائے کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. ایک اللہ دی لاریب کتاب ہے اور دوسری میری اہل البیت ہے. ایک اللہ دی کتاب ہے اور دوسری میری اہل البیت ہے. اور اللہ نے قرآن مجید دے وچ خود ہی اہل البیت دا تعارف آیا مبہلج کر چھوڑے سا تاکہ کوئی بندہ قیامت تک اس شش و پنج چ نہ راوے، قیامت تک اس سوچ چ نہ راوے. پھر رسول اکرم فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اللہ دی کتاب تا سارے سامنے ہے، قرآن تا سارے سامنے ہے، لیکن دوسری چیز تا پتہ ہی کونی ہے کیڑی. اطرت کیا، اہل البیت کیا، انہا نظام اللہ نے قرآن مجید فرما چھوڑے. کہ جڑے ویلے نصرانیہ نے آکے جنہ کو خط خود رسول اکرم لکھا، انہا دا مدینے دے بیچ آمنا، رسول اکرم نال گفتگو ہونی، اور رسول اکرم اور انہا دی گفتگو اس تک پہنچی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. عیسیٰ دے نہیں، عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. رسول اکرم آیات پڑھتے رہے، رسول اکرم دلائل دیندے رہے،
لیکن عیسائی منن واسطے تیار نہ ہوئے. انہاں آکے جی عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. رسول اکرم امتحاناً انہاں کو پوچھے تسا عیسیٰ کو اللہ دا بیٹا کیوں منے دے ہو؟ یہ واسطے کہ اس کو اللہ نے بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے. سمجھاوان دی خاطر رسول اکرم فرمائے دیں بھی عیسیٰ دی ماں تا ہے نا، باپ کوئی نہیں نا. اگر باپ نہ ہون دی وجہ کرو عیسیٰ کو اللہ دا بیٹا منے دے ہو تو حضرت آدم دے بارے تو ادا کیا خیال ہے؟ انہاں کہ اے نہیں منے دے بھی او کیوں نہیں میں منے دے؟ نہ وہ دا باپ ہے نہ وہ دی ماں ہے. انہاں کہ نہیں عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. وہ میں تہیم یاد ہے رب کریم نے ہی یہ نظام بنا ہاں خود خالق نے انہیں چاہ کر رسول اکرم اور انہاں عیسائیاں دی گفتگو وچ مداخلت کی تھی. میرا حبیب تائیں آیات پڑھیں، تائیں دلائل دیتے، تائیں انہاں کو قائل کرن دی کوشش کی تھی. ایک کئی طریقے نال منن واسطے تیار نہیں ہوئے. آہور میں اللہ پیادا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے میرا حبیب تائیں دلائل دیتے، تائیں آیات پڑھیں، یہ منن واسطے تیار نہیں ہوئے. او انہاں کو آکو تو سا اپنے مرد گھننا ہو، میں اپنے مرد گھننا ہوا. تو سا اپنے بیٹے گھننا ہو، میں اپنے گھننا ہوا. تو سا اپنے نفوس گھننا ہو، میں اپنے گھننا ہوا. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ایک جاتے بہوے سو کرے سو مبہلا جیڑے ہو سے جھوٹے انہاں تے اللہ دی قیامت تک لعنت ہو سی. او نصرانی کوئی گل منن واسطے تیار کوئی نہ ہن. اس آیت دے آور تو بعد انہاں کہ جی ٹھیک ہے موبائلہ کرنے ہیں، تاریخ ٹائم جگہ معین. حضور فرمایا سلیمان، گل میری سمجھ آندی پئی، سلیمان لگوان فلان درخت تلے اس چادر دا خیمہ چپڑا شامیانہ چپڑا. اتو رسول اکرم نے اعلان کیتا بھی کل اسی ونجنے مباہلے تھے یا آج ونجنے مباہلے تھے. مسلمان سارے ہو گئے جمع بھی اسا مباہلے تھے ونجنے. امیر المومنین کو رسول اکرم فرمائے علی مسجد تے لگے ونجو میرے طرفوں وان کے اعلان کرو. اللہ تا رسول پہ فرمائے دیں کل میرے نال مباہلے تھی او ویسی جب پوری زندگی ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا. چونکہ مقابلہ ہے سچے اور جھوٹیاں دا. اور اللہ قرآن مجید فرماتے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے دے ساتھی بن بنجو. اور مقابلہ آئی سچے اور جھوٹیاں دا ہونی آئی جھوٹیاں دے اللہ دی لعنت. تا اللہ دے رسول انہاں کو گھن کے بہنا چاہتا جنہ دی شان ہے آیہ تطہیر نازل ہوئی. چونکہ سارے انتظار ہے، چونکہ سیگے سارے جمع دے ہیں. تو سا اپنی عورتاں، اسا اپنی عورتاں، تو سا اپنے نفوس، اسا اپنے نفوس، تو سا اپنے بیٹے، اسا اپنے بیٹے. سارے کلمہ کو عورتاں مرد بچے تیار ہو کے مسجد وچ آ گئے بھی اسا کل مہینے مباہلے دے ہوتے. رسول فرمائے ونجو انہاں کو آکھو میرے نال او ویسی جب پوری زندگی تھی ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا. علی رسول دا پیغام پہنچا کے آگے گھر. بات فرمیندن تھوڑی دیر بعد بنجو اے علی دیکھو چوکھے کلمہ کو بچ گئے جسے لے گئے کوئی نہا مسجد دے وچ. یہ بس یار کہیں دی اپنا اپنا کوئی نہ کوئی عیب کوئی نہ کوئی داغ. بات رسول اکرم نے انہاں ہستیاں کو چادر تے تلے جمع کیتے جنہ دی محبت ہے اللہ نے پوری کائنات دا ذرہ ذرہ خلق کیتا. اور اس کو اس
آیت دی تفسیر کو تمام مکاتب فکر نے اپنی کتاباں دے وچ لکھا ہے. موبائل وچ ونجن والے کون؟ اہل سنت نے بھی لکھا ہے، تشیع نے بھی لکھا ہے. اور اس آیت دے وچ سیغے سارے جمع دے ہیں، لیکن ونجن والی ایک زہرا، ونجن والا ایک علی، ونجن والے صرف حسنین 2 بیٹے بن کے. گویا اللہ نے تعارف کرا چھوڑے. کیا خیال ہے اللہ دے علم تے گل آئی ہے کوئی نہ کہ میرا رسول ای حدیث انی تارکم فیکم الثقلین پڑھسی؟ بولو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا حبیب میرے طرف انہا کو آگ اللہ بھی آدھے میں تو نہیں شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں. اجن عالم ارواح دے وچ اللہ نے ساری روح کو خالق نہ کیتا. اللہ کو پتہ 50 سال دی عمر ہو سی، 50 سال دا اے منٹ ہو سی، اے جگہ ہو سی، اے بندہ فلانی گفتگو کرے سی. اے اللہ دے علم یہ کوئی نہ. اللہ یہ بھی جانتا میرے رسول گفتگو کرے سی. اللہ نے رسول دے وصال تو پہلے ہی اہل البیت دا تعارف کرائے. جس سے رسول اکرم نے فرمائے 2 قیمتی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اور انتا سوال اے پیدا تھی دے، آیا رسول اکرم نے اے حدیث یا کلی اہل البیت درمیان ارشاد فرمائی یا مسجد ارشاد فرمائی؟ بلکہ اے روایات دے بھی چاہے اس کو آقا میں نے خبر متواتر. رسول اکرم نے صرف مسجد چ نہیں بلکہ 1.25 لاکھ حاجیاں دے درمیان جت علی دی ولایت اعلان کیتے اس حدیث ثقلین کو بھی دوبارہ پڑھ کے سنائے اور اسے مقام تے. اور رسول اکرم دی زندگی دے آخری سال تک کسے کلمہ گو نے رسول اکرم تے سوال کیتا ہوئے یا رسول اللہ او اہل البیت کون ہیں؟ جنہ دے بارے تو ساتھ تعارف کرائے دسو کون ہیں؟ انہا مطلب ہے کہ انہا دا سوال نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ رسول اکرم پہلے تعارف کرا چکے ہیں. اور فرمیندن مت یاد رکھو ما ان تمسکتم بہما، ہما ضمیر تسنیہ دی ہے. صرف قرآن کافی ہدایت نہیں اور نہ ہی صرف اہل البیت کافی ہیں بلکہ قرآن اور اہل البیت یہ دوہیں مل کے انسان دی ہدایت کرے سے. ما ان تمسکتم بہما، جیڑا قرآن اور اہل البیت دے نال تمسک کرے سی. اس تمسک تو مراد صرف قرآن پڑھ گرنا کافی نہیں، اہل البیت دے فضائل یاد کر گرنا کافی نہیں، بلکہ قرآن دے حکم دے مطابق زندگی گزارنا، اہل البیت دے حکم دے مطابق زندگی گزارنا. جیڑا انہا نوحان دا تابدار ہے مصطفیٰ اپنی زندگی تو لے کے قیامت تک اس بندے کو بشارت میں دے دیں جڑا قرآن اور اہل البیت دا تابعدار ہے. لن تذلوا بعدی ابدا. وہ یا مصطفیٰ فرماونا چاہتے ہیں قیامت دا سورج تک طلوع ہو سکتا ہے قرآن اور اہل البیت دا تابعدار کنا گمراہ نہیں ہو سکتا. اور چونکہ انسانیت نے امت مصطفیٰ نے رحمڑا قیامت تک رسول اکرم دا ہوندہ پہ 11 ہجریت میں سال اور امت مصطفیٰ بغیر نبی دے کی میں راوے غلطیاں تو ہونی ہیں تو رب کریم نے سلسلہ نبوت کو ختم کر کے ان سلسلہ امامت کو چلا چھوڑے سے سلسلہ عصمت و طہارت کو اس اندازے چلا چھوڑے سے. اور الحمدللہ اسا تمام کلمہ گودا اے ایمان اے عقیدہ ہے اور ہونا چاہیدہ بھی ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں ان نبیاں اللہ دے پیغام پہنچاونے ذرا برابر بھی سستی نہیں کیتی. اتنے مسائل برداشت کیتے نے جتنی دکھ اور تکالیف برداشت کیتے نے
لیکن پیغام پہنچاؤن چ نہ سستی کیتی ہے، نہ پیغام پہنچاؤن چ غفلت کیتی ہے، اور نہ پیغام پہنچاؤن چ ایک لمحے واسطے بھی اپنی ذات کو شامل کیتا نے، اپنی مرضی شامل نہیں کیتی۔ جیڑا حکم خدا دا وہ حکم ہی تمام نبیوں نے پہنچائے۔ امام اور نبی یہ فرق ہے، نبی دا کم ہے اللہ دے طرف آئے ہوئے پیغام کو پہنچاونا، امام دا کم ہے اس پہنچے ہوئے پیغام دی حفاظت کرنا۔ جی میں رسول اکرم نے 23 سال دا عرصہ خرچ کر کے اس دین کو لوگوں تک پہنچے، ایویں ہی رسول اکرم تو بعد اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کر کے، سلسلہ نبوت دا دروازہ بند کر کے اس واسطے فرمائے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی نبیت دا نبوت دا دعویٰ کرے میں مصطفیٰ پیدا، وہ جھوٹا ہے۔ رب کریم نے گویا ہن سلسلہ امامت دا اہتمام کیتے سے بلے کل قوم ہاد، ہر قوم واسطے ہادی اور راہبر بنا کے بھیجے سے۔ تو رب کریم نے امیر المومنین تو لے کے امام زمانہ تک ایسے ہادی بڑھا کے بھیجیں، ایسے راہبر بڑھا کے بھیجیں جنہ مسائب برداشت کر کے رسول اکرم دی 23 سال دی محنت کو اسا تک پہنچائے۔ ایویں ہے یا نہیں؟ ایسا جو آج دیندار ہے، اجل جو کلمے نال محبت ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، اکینی مرہون منت ہے۔ بعد از نبی ان آئمہ دی مرہون منت ہے جنہ مسائب برداشت کر کے 11 امام جام شہادت نوش کر گئے، 12واں پردہ غیب دے وچ آج بھی اس دین دی حفاظت معمور ہے۔ اور اس امام دی زمانہ غیبت 2 قسم دی ہے، ایک غیبت صغرا ہے اور ایک غیبت کبرا ہے۔ غیبت صغرا دا زمانہ تقریباً 1.70 سال بڑھتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے؟ 1.70 سال۔ اس 69 سال دے وچ حجت خدا نے اپنی مرضی نال نہیں، سمجھ نہیں پئی ہے، اپنی مرضی نال نہیں، اپنے ارادے نال نہیں، بے فلاں بندہ میں کو چنگا لگ دے میں کو اپنے بات بڑھا چھوڑا نہیں۔ اس خالق کریم نے قرآن مجید حضرت ابراہیم دے بارے بھی فرمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ دلیل ہے، یہ آیت وچ نبی بناونا بھی اللہ دا کام ہے، امام بناونا بھی اللہ دا کام ہے۔ ایویں یا کوئی نہ، نبی بناونا بھی اللہ دا کام ہے، تے امام بناونا بھی اللہ دا کام ہے۔ اس آیت اللہ کیا دے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جڑ ویلے اساں اپنے بندے ابراہیم دا امتحان کیتے، اساں اپنے بندے ابراہیم کو آزمائے اور اس کو پیپر کیتے، اور پیپر مشکل ترین پیپر ہا جس کو میں اگر ایک ایک سوال کو گڑن میں ونجا تو کافی ٹائم چاہیے ہے۔ میں صرف مقصد چند جملے ہی عرض کرنا چاہنا، کتنا مشکل پیپر ہے ابراہیم خلیل دا۔ اس تو بعد کے مشکل بھی ہو سی بیٹا ہکو ہوئے، جوانی دی منظر دے ہوئے، اور خواب ابراہیم پہ دے دے، اور بیٹا اسماعیل کو پیا دے، او میرا بیٹا، او میرا لخت جگر، او میرے اکھی دی ٹھنڈک، میں پہ دے دا عالم خواب دے ویچ تواکو زبا پیا کرے نا۔ پتہ نہیں گال سمجھ آنے پہ یا نہیں آنے پہ؟ مل کے بلندر صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد۔ یہ کچھ امتحان کتنا آئی ہولا امتحان ہے، بیٹے کو حضرت سے دیا کوئی خواب سے دیکھے، بسم اللہ اللہ سلامت رکھے بھائی، اچھا اللہم صلی علی محمد
اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی اللہ. گل سمجھ آنی پئی ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ترائے دی ابراہیم خواب ڈٹھا ہے. یہ تو میں تو خالی ایک پیپر رسیندہ پیا ہوں. ہر پیپر دوسرے پیپر تو اوکھا ہے. اصل یہ کوئی خواب نے کہا تھا کیا آدھے یار خواب ہی میں ہوندے رہا دن. ہر خواب جڑا ہے سچا نہیں ہوتا, خیال ہوتا رہا ہے. لیکن خواب دیکھنا والا بھی نبی, یہ کو دسیندہ پہ وہ بھی نبی. میں ایک دی نہیں دو دی نہیں ترائے دی ابراہیم خواب ڈٹھا ہے. کیا ذبح کریں دا پیاں. اگو نبی پتر کیا دے یا ابا تفعل ما تؤمر. یہ لفظ پہ دسیں دے نبی جان دے نبی دا خواب جھوٹا نہیں, حکم خدا ہے. یا ابا تفعل ما تؤمر, بابا او کام کرو جڑے کام دا اللہ نے تو کو حکم دیتا ہے. ستاجدونی انشاءاللہ مع الصابرین. صبر کتا کہتے مصیبت ہے. صبر کتا ہوتا ہے مصیبت ہے. تو شکر کتا ہوتا ہے کوئی نعمت ملے کیا کریں دے شکر. مصیبت آوے صبر, دو چیزیں سارے سامنے ملتے ہیں. اتنا اسماعیل بھی آدھے یا ابا تفعل ما تؤمر, بابا جیڑا حکم اللہ نے تو کو دیتا ہے ادھو تے عمل کرو. نتیجہ ستاجدونی انشاءاللہ مع الصابرین. میں صبر کرے سا, میں کچھ صبر کرنا لے جو پیسو. آؤ ایک تاریخ دا دوسرا بار کلٹو. خالق کریم آدھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ ابتغاء مرضات اللہ. او میرا حبیب آج اس بستر تے سمڑا نہیں, میرا حبیب اس بستر کو چھوڑنا ہے تے انہیں بھی نہیں چھوڑنا. اس بستر تے او کو سماؤنے جڑا تائے دیا ہے. آج بستر کو نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ سارے کٹھے ہیں. شاید خون مارنا چاہتے ہیں, میں اللہ انہا کو دھوکہ دینا چاہنا. بستر نہیں چھوڑنا, کلہ بھی نہیں چھوڑنا. او کو سماؤ جڑا تو سنیا ہوئے. تے آج بستر امن نہیں, ایسے بستر موت ہے. اللہ خبر پہ دے دے انہا سارے حملہ کرنا ہے. آج بستر تے او کو سما. تو رسول اکرم فرمائے دینا اے علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی. او علی آج اس بستر تے سمنا ہے. ایک سوال کتے, ایک سوال, صرف ایک سوال علی. اے ابو طالب دی تربیت دا اثر ہا علی سوال کتے. فطرت آئی چاہیے ہے یا رسول اللہ چلو تو سا تا ویندے ہو ونجو میں کو جو سمائی ویندے ہوں میں بچ سے ہی سیاح کو ہے نا. کیا خیال ہے؟ سوال ہی ہو پڑھن یا نہیں پڑھن میں تو سا تا ویندے پہ ہو تو میں کو بستر تے سمیندے پہ ہو میں بیسا یا کوئی نہ بیسا نا. یہ علی دی عظمت فرق آندا, علی دی وفاج فرق آندا. علی تا بچپن کو سکھ کے آیا ہا. آدھا رات کو اٹھی کے علی دا بابا ابو طالب علی کو چاہ کے رسول دے بستر تے سمیدہ ہا. رسول کو چاہ کے علی دے بستر تے سمیدہ ہا. فاطمہ بنت اسد پوچھ دیئے اے ابو طالب کیا پہ کریں دے ہو؟ فرمائیں متا دشمن شب خون مارے میں چاہنا میرا علی قربان ہو بندے, میرا مصطفیٰ بچ بندے. میرا علی. اور اس واسطے میں جملہ بڑا لطف آدھا میں کو پڑھ دے بھی کئی دفعہ میں جملہ پڑھ بھی چکا سن بھی چکے ہو. عرصہ پرانی گل ہے لاہور یوم حسین منی جہا کوثر نیازی ایک جملہ آکھا پوری تقریر دا خلاصہ ایک جملہ آگ کے سٹیج چھوڑ دیتی ہے اور جملہ اے فرمایا ہے اے علی
تواڈی عظمت واسطے بہت سارے فضائل ہیں، انہاں دے وچوں اتنا کافی ہے اللہ نے علی کو حسین جیسا بیٹا عطا کیتا ہے۔ کوثر نیازی یوم حسین لاہور دا مجمع عام، پوری گفتگو نہیں پتا، آدھا گھنٹہ ہے 45 منٹ ہے، اس دا آخری جملہ ہی ہے اے علی تواڈی عظمت واسطے اتنا کافی ہے اللہ نے تواکو حسین جیسا بیٹا عطا کیتا ہے۔ گویا گفتگو ختم، سٹیج تو لے کے ونجن لگے، حافظ کفایت ممبر تے آئے، نیازی صاحب تواڈا جملہ 100% درست، تو سب بالکل صحیح فرمائے، علی دی عظمت واسطے کافی ہے اللہ نے علی کو حسین جیسا بیٹا عطا کیتا ہے۔ میں حافظ کفایت تواڈے جملے کو مکمل کرنا چاہنا اور فرمائیں نیازی صاحب جی میں تواڈا جملہ سنے ہن اتھائی کھڑ کے تسا میرا جملہ بھی سنو، کیونکہ وہ تو مجمع چیر کے وینا پیا نا، اس سٹیج دے پرلے پاسو ونجنا ہا، انہاں کے اتھائی کھڑ ونجو، میں نہیں آدھا تسا سٹیج تے آؤ، میں نہیں آدھا تسا اتھائی باؤ، ایک جملہ میرا بھی سنی ونجو، تواڈے جملے دی پورے مجمع تائید کیتی، کیڑا جملہ آئی؟ علی دی عظمت واسطے کافی ہے اللہ نے علی کو حسین جیسا بیٹا عطا کیتا ہے۔ حافظ کفایت نے کہتے ہیں نیازی صاحب میں پورے مجمع کو بھی آدھا جی میں علی دی عظمت واسطے کافی ہے اللہ نے حسین جیسا بیٹا عطا کیتے، ایویں ابو طالب دی عظمت واسطے کافی ہے اللہ نے علی جیسا بیٹا عطا کیتا ہے۔ ابو طالب دی عظمت واسطے کافی ہے اللہ نے علی جیسا بیٹا عطا کیتا، گویا سکھ کے آیا ہا علی بے رسول تے جان کی میں دیونی ہے، وفائج فرق آندا ہا، اگر علی اے چا پوچھے لائے تو سب ویندے پے ہو تے میں کو سمیندے پے ہو بھائی صحیح کوئی نا علی ایک سوال کیتے، صرف ایک صحیح او میرا سونا اے میرے الفاظ ہیں ویندے جو پے ہو تے میں کو سمائی ویندے ہو تس بچ میں سو، پر میں نے خالق خبر دیتی ہے میں بچ میں سا، آج بستر موت نہیں، تو عیسیٰ پیادے ستاجے دونی انشاءاللہ مع الصابرین، اے بابا او کام کرو جڑا اللہ نے تو کو حکم دیتے تو سمیں کو کہتی چپے سو صابرین چوں، اینا مطلب ہے عیسیٰ نے اس کو اپنے واسطے ایک مصیبت تصور کیتے، ات علی کو مصطفیٰ پہ فرمائے در ہاں میں بچ ویسا تو سام، جو دشمن سارے کھڑیں انہا شب خون مارنا ہے، پوری تاریخ مسلمہ گواہ ہے کہ امیر المومنین نے پہلا سجدہ شکر زمین تے کیتے، او میرا اللہ میں علی تیرا شکر ادا کرے نا میری جان کو رسول تے فدیہ بڑا چھوڑائی، اور خوف والے بستر تے علی ایہو جیاں ستا ہے، کئی پوچھا ہے مولا 1000 رکعت نوافل روز پڑھ دے اور رات کو کدا سکون دے ستے ہی وے، کدا آرام دی نیدری ستے وے، کدا سکون دی ستے وے، علی فرمائے رہا ایک رات بڑا سکون دا ستا، بڑا آرام دا ستا، سائلہ دے ایسی اکھیڑی رات ہے جس رات تو سب بڑے سکون دے ستے ہو، علی مسکرا کے فرمائے رہا ہجرت علی رات ہے، یہ تو خوف یہ تو اس قسم دے تلواران دا سائے، یا علی تو کو نیندر آکھی میں گئی تو سکون دے سام کی میں پہ فرمائے سمیتا او نہا جن دی جان اپنی ہو یا میں تا جان اللہ کو فدیہ کر چھوڑا، اللہ نال معاملہ کر چھوڑا، تو گویا عرض پہ کرنا اسے کوئی شک نہیں، ابراہیم تے امتحان بہت زیادہ سخت تے ابراہیم پاس ہویا 100% نمبر گھن کے، اللہ کیا کہ انی جائلک للناس اماما، میں کیا پہ کرنا تو کو لوگا وستے امام پہ پڑھنا، فوراً ابراہیم آکے کالا ومن ذریتی، اور میرا اللہ ادھا سونا ہو دا امامت ہے
یہ میری اولاد کوئی دے چا نبی بنے نسی آقا رسول بنے نسی آقا اولی العزم بنے نسی آقا جانتا ہے امامت دا عہدہ کتنا عظیم ہے اللہ نے فوراً کہ قال لا ینال عہد ظالمین ہاں وعدہ کرے نہ دے سا لیکن ظالمہ کو کوئی نہ دے سا تو امامت دا عہدہ دے بڑا کہندہ کم اللہ دا امیر المومنین تو گن کے بلے کل قوم الہاد ہر قوم واسطے اللہ ہادی بھی دیندہ رہے اور ہر ہادی مسائب برداشت کر کے اس دین کو پنچے دا رہے اس دین دی حفاظت کرے دا رہے 5 سال دی عمر امام زمانہ پردہ غیب 5 سال دی عمر پردہ غیب یعنی غیبت صغرا شروع ہو گئی اس غیبت صغرا دے وچ پہلا نائب امام زمانہ نے بڑھائے میں توارے کلو وینا پیا دور جائے کوئی شے پچھنی ہوئے اس کو پوچھو میں اس کو جواب دے سا وہ پہلا نائب کویا اللہ دے حکمنان امام زمانہ بڑھائے عثمان بن سعید کو کیا کو عثمان بن سعید کو 5 سال یہ وہ عظیم ترین ہستی ہے جڑا امام علی نکی علیہ السلام دا بھی نائب ہے جڑا امام حسن عسکری دا بھی نائب ہے اور 5 سال امام زمانہ دا بھی نائب ہے اور اس تو بعد 40 سال اس سے عثمان بن سعید دا بیٹا محمد بن عثمان 40 سال امام زمانہ دا نائب رہے اور جس سے اللہ نے عثمان بن سعید کے بیٹا محمد لتہا امام زمانہ نے خط لکھا اور فرمایا ہے اے عثمان بن سعید تواڈی عظمت تے بلندی واسطے اتنا کافی ہے اللہ نے تو کو محمد جیسا بیٹا عطا کیا 40 سال نائب رہے امام زمانہ دا 21 سال حسین بن رو 3 سال علی بن محمد سمری اور نہ میں ایک دی وضاحت کرا کافی ٹائم چاہیے ہے میں اپنے مقصد دے آواں 3 سال علی بن محمد سمری 3 سال امام زمانہ کو اس طرح خط پہنچے بس 13 بعد میری غیبت صغرا ختم اپنا امور سارے نمٹا گیا چند دن بعد تو اس دنیا تو لگا ویسے ہون میری غیبت کبرا شروع تے اس توک لے کے آج تک غیبت کبرا شروع ہے اور اسا سارے انتظار جائیں کدن او آسی نرجس دلال اس زمین کو عدل و انصاف دے نال ایویں پر کرے سی جیویں فسق و فجور نال بھری جا چکی ہے کیا خیال ہے انتظار جائیں یا نہیں اور خود ہی امام زمانہ فرمائے میرا ظہور ہی تاری نجات دا ذریعہ ہے میرا ظہور ہی تاری کامیابی دا ذریعہ ہے اور مولا فرمائے اگر میرا دست شفقت توارے تے نہ ہو بے ہا تو دشمن کڈن دا تا کو ختم کر چھوڑے نا یہ دلیل ہے کہ کئی گنا دشمن زیادہ ہومر دے باوجود بھی کلا کھڑے ایران گویا میں تا کیوں نہ چاہکا جنگ احزاب دا منظر ہے جنگ احزاب ہی تا ہی آئی نا سارے کافر جمع ہو گئے ہیں سارے مسلمانوں دے خلاف لڑن دی خاطر جمع ہو گئے اور اس جنگ احزاب دے وچ کلا علی عمر ابن عبد ود دے مقابلے چ بن کے اتو عمر ابن عبد ود کو علی نے فی النار کیتا ہے گویا جنگ احزاب دا سہرا فتح دا سہرا کو اس انداز علی دے سر تے سجے کہ رسول اکرم اللہ دے اذن نال آکھنا پہ کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت السکلین آج دے دن دی علی دی ایک ضرب سکلین دی عبادت و افضل ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد گل سمجھا نہیں پہی میں خلاصتاً ہی
ایک تو سامنے ودنا مضمون بنائے ہوں اپنی اصل گفتگو تے آواں جیڑی میں دوپہر کو بھی کیتی ہے کہ کچھ نامکمل رہ گئی ہے اس کو مکمل کرنا چاہنا. غیبت دے زمانے دے وچ اسا سارے انتظار وچ ہے اور امام دے ظہور دی علامات مختلف کتاباں دے وچ چند علامات جیڑی امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ لوگوں دی بھرپور خواہش کے مطابق جڑی گفتگو جڑے ظہور دیا نشانیاں تسا دوپہرہ کو نامکمل چھوڑیاں اج موقع ہے اس کو مکمل کر چھوڑو. 2 نشانیاں میں دسائیاں ہیں تو جلدی جلدی 2-4 بے نسان چھوڑو. روضۃ الکافی کتاب دا نام امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان نمبر 14747. اس کو نیٹ تو بھی دیکھ گنا ہے اسے جو پڑھ گنا ہے اگر مکمل کر سکم ٹھیک باقی بہت ساری ہیں اتو پڑھ گنا ہے. اس سے پہلی نشانی جڑی 6ویں لال ولایت نے اپنے بیٹے امام مہدی دے ظہور تو پہلے جڑی نشانی فرمائی ان دے پہلی نشانی ہے کہ فَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقَّ قَدْ مَاتَ وَذَهَبَ أَهْلَهُ جڑے میرے تسا لکھائے حق کمزور ہو گئے اور حق آکھن والے تھوڑے رہ گئے سمجھے ظہور امام دا زمانہ قریب ہے. یعنی لوگ حق آکھن تو گھبرا سے لوگ حق آکھن تو ڈر سے لوگ حق آکھن تو خوف زدہ ہوئے سے گویا حق کو کمزور کرن دی کوشش کرے سے 6 لال ولایت فرمیدن سمجھائے اور آخری حجت دے ظہور دا زمانہ قریب ہے. بلا کا فرمیدن رعایت الجو قد شمل البلاد جس سے لے لکھائے شہران دے ویچ بکھ دی وجہ کروں ظلم عام ہو گئے. غربت دی وجہ کروں بکھ دی وجہ کروں چوری ڈاکے ظلم ہمسایاں دے حقوق پامال رشتہ داراں دے حقوق پامال بھیڑی بھیراواں دے حقوق پامال جس سے اے عام ہو بننے تا 6 لال ولایت فرمیندن ہون سمجھائے ظہور امام دا زمانہ قریب ہے. اور تیسری شرط رعایت القرآن فرمیندن جڑے ویلے لکھائے قرآن کو لکھائے قد خلق احدث فیہ ما لیس فیہ. لوگ قرآن دے بارے ایسی گفتگو کرے سے جیڑی گفتگو قرآن کوئی نہ ہو سے اپنی مرضی دی گفتگو جس کو تفسیر بے رائے نال یاد کتابیں گے اپنی مرضی نہ والفرمیدن اجہا علی الاحوا کہ لوگ قرآن دی تعویل اپنی خواہش کے مطابق کرے سے. ایک گل سا کو چنگی لگ دی اس کو قرآن پا چھوڑو اس کی تعریف قرآن پا چھوڑو. میرے آقا فرمیدن جس سے لے ایک پوزیشن لکھا ہے یعنی قرآن دی تفسیر اپنی مرضی نہ من فسر القرآن برأیہ قرآن دی تفسیر جیڑا تفسیر برائے کرے سی اپنی مرضی نال فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. امام صادق فرمیدن روز قیامت ان دے مقام پخانہ کو جہنم دی آگ نال بھر دیتا ویسی. من فسر القرآن برائیہ فقط کفر جیڑا قرآن دی تفسیر اپنی مرضی نال کرے سی فرمیدن گویا دین اسلام تو خارج ہو ویسی کفر دی حالت موت. والا کا فرمیدن رعایت الدین گل سمجھ آنی پہ یہ کوئی نا امام صادق فرمیدن اے لوگو رعایت الدین قدر و کفا کما ینکف الماء. دین لوگا کلو اتنا دور ہوئے سی جی میں پانی دے برتن کو الٹ چھوڑو تے قطرہ باقی نہیں رہندا. لوگ زبانی طور تے آکسن اسد دیندار ہے لیکن کردار دین علا نہ ہو سے. زبانی طور تے آکسن اسا کلمہ پڑھانا لے ہیں زبانی طور تے آکسن اسا بڑے دیندار ہے
کیا خیال ہے اگر شرابی کو پوچھو کہ تو دیندار ہے وہ کیا آکسی؟ شرابی کو پوچھو کہ تو کیڑے نبی دا کلمہ پڑھتا ہے تو کیا آکسی؟ راستے بیٹھے ہو بولو چاہ یہ آکسی نا میں آخری رسول دا کلمہ پڑھتا نا تے اتو پیتے شراب کیا دین چاہے زبان نال آہدے میں دیندار ہاں سود گندے میں دیندار ہاں رشوت گندے میں دیندار ہاں بے نماز ہے میں دیندار ہاں ماں باپ دی عزت نہیں میں دیندار ہاں بھیڑی بھراواں دے حق کھان دے میں دیندار ہاں ہمسایاں دے حقوق دا خیال نہیں رکھدا میں دیندار ہاں آزان نال زبان نال مومن و مسلم دی توہین کرے دے آدھے میں دیندار ہاں جبکہ رسول اکرم فرمینے میرا بہترین مسلمان کلمہ گو ہو ہے جدے آزان نال دوسرے مومن دا مال عزت آبرو محفوظ رہے تو آقا کے پہ فرمیدن زمانہ ایسا آسی کہ جس زمانے دے بیچ رعایت الدین دکھائے لوگوں کو کہ لوگ زہرن بڑے دیندار بڑھ سے لیکن ملاوٹی بڑی خوشی نہ کرے سے نمازاں تے اگلے صافے جو سے سود بھی بڑی گن سے روزہ کوئی قضا نہیں رشوت دے پیسے نال افطاریاں کروے سے رشوت دے پیسے نال مساجد بنوے سے رشوت دے پیسے نال اللہ دی رات خرچ کرے سے اکثر جیسا بڑے دیندار ہیں میرے آقا فرمائیں جس سے اے زمانہ آوے سمجھ مجھے تو انہیں امام دے ظہور دا ویلا قریب ہے بھلا آقا فرمائیں اے لوگو یاد رکھو رأیت اہل الباطل قد استعلوا علی اہل الحق باطل دے نمائندے مضبوط ہو سن حق دے نمائندے کمزور ہو سن جڑا باطل دی گل کرے سی باطل دی تبلیغ کرے سی باطل دا پیغام دے سی یعنی وہ الفاظ دیگر باطل دے حمایتی زیادہ حق دے حمایتی تھوڑے سمجھ وجائے امام دا زمانہ قریب آج دیکھو کتنے بڑے مسلمان کتنے ممالک حق دا ساتھ رہنے والا کوئی نہیں یہود و نصارہ نال محبت یہود و نصارہ دے ساتھ رہنے والے بہت زیادہ آدم دی اسا دیندار اسا دی کلمہ پڑھا لالے اسا بہت بڑے مسلمان اسا گویا اسلام دے ٹھیکیدار لیکن جڑے ویلے زمانہ عمل ہے کردار دا زمانہ ہے تا حق دی حمایت کرن والے تھوڑے ہیں باطل دی حمایت کرن والے زیادہ لیکن یہ اللہ دا قرآن وعدہ ہے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا جڑے ویلے حق آسی باطل گیا اور باطل رہن والا نہیں باطل ونجن والا ہے مل کے بلند تر صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہ اللہم صلی علی محمد گل سمجھ آنی بھئی چھویں امام کے پہ فرمیندن جڑے ویلے او زمانہ لکھا ہے کہ جس زمانے دے وچ حق دی گل کرنے والے بہت زیادہ ہو سے اکثر ایسا بڑے دیندار ہے لیکن جو ویلے حق دی حمایت دا ویلا آسی اس سے نظر نہ آسے بات میں نے آقا دیکھ کے فرمیندن رأیت الشر ظاہراً لا ینہا برائی کھلے عام ہو سی کوئی روکانا نہ ہو سی اللہ لیلہ برائی صرف زنا نہیں کیا خیر جھوٹ بھی برائی ہے یا نہیں غیبت نہیں میں تو زنا کو گناہ سمجھتا میں تو شراب کو گناہ سمجھتا میں تو سود کو گناہ سمجھتا
یہ حرام دی کمائی کو نہیں، وہ تو مختلف نہ دیتے وندن، رشوت دے بارے کیا کہا وندہ ہے؟ راشی اپنے مکان دے صدر دروازے تے لکھ کھڑے دے ہاذا من فضل ربی، جبکہ رسول اکرم دی حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دیون والا گنن والا دوہے جہنمی۔ ان کوئی کو گناہ سمجھ دے اج دفتر کسی دفتر ونجو ابتدائی چیز تو کم تھیندا ہے، جنہ دے وہ تا کام ہی نہیں تھیندا۔ کیوں؟ چونکہ رشوت کو گناہ سمجھ دے ہی نہیں، سود کو گناہ سمجھ دے نہیں، کاروبار۔ جبکہ اس تو ڈٹھا بندے سخت ترین عذاب گناہ سود دا ہے، انتہائی سخت قسم دا۔ تا کیا پہ فرمیدن میرے آقا ظہور امام دے نشانیہ دے وچو برائی عام ہو سی، ان المؤمن لا ینجو من عذاب اللہ، آقا فرمیدن کوئی بھی مومن ہے، کوئی بھی کلمہ کو ہے، اس ویلے تک عذاب خدا تو نہیں بچ سکتا جس ویلے تک 4 گناہ چھوڑ نہ دے وے۔ یا رسول اللہ کیڑے 4 گناہ چھوڑے؟ تو اسے نال وہ مومن خالص بڑھ بندے، پکا مومن بڑھ بندے۔ آقا فرمائے انہاں 4 گناہ دے وچوں پہلا گناہ ہے الکذب، اس ویلے تک خالص مومن نہیں بڑھ سکتا جس ویلے تک بندہ جھوٹ نہ چھوڑے۔ کیا خیال ہے جھوٹ مذاق کا بھی جھوٹ گناہ ہے یا نہیں؟ ایسا کوئی بندہ مذاق کے جھوٹ سے بولے تے چاہیے ہے کہ جھوٹ نبیوں تے بولا بنجے، جھوٹ آئمہ معصومین تے بولا بنجے۔ ان المؤمن لا ینجو من عذاب اللہ، انہیں جو پہلا گناہ کذب، سوء الخلق، بد اخلاقی، جس ویلے تک نہ چھڑے سی۔ مولا فرمائے لوگوں کے درمیان زندگی ایویں گزار، لوگ تیری زیارت کرنا میں مار ونجن تے تیرے جنازے تے رومن والے اتنے اہل و عیال نہ ہوویں جتنے علاقے دے غریب ودے روندے ہوویں۔ بسم اللہ مل کے بلند تر صلوات۔ استاد محترم تشریف کی دیا انہوں نے صحت و سلامتی و درازی عمر دی خاطر بلند تر صلوات۔ اوسے جی کوئی نہ جا جاندہ ظہور امام نے 4 نشانیاں دسائی ہیں، بس ختم۔ میرے عزیز و مہربانو، استاد محترم تشریف گنن، خالق کریم انہاں کو صحت و سلامتی علی لمبی عمر عطا فرماوے، انہاں دا سایہ سارے سراتے تا دیر قائم و دائم فرماوے۔ اس دعا دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات۔ بس میں زیادہ مزاحم نہ ہوں، کافی سما خراشی کر چکا، ایو کو جی ایو لفظ ہی آگ کے ختم کرا۔ میرے آقا امام صادق فرمیندن ظہور امام دے نشانیاں دے وچوں رأیت شر ظاہرا لا ینہا، برائی عام ہو سی کوئی روکا ڈالا نہ ہو سی، جڑا روکے سی اندر نال نفرت کیتی وے سی اور برے لوگوں نال محبت کیتی وے سی، جڑی آج بھی تواڈے سامنے ظاہر ہے، اور ایو ہی کم ایو ہی مقصد کربلا آ جاندہ بھی ہاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر،
مقصد ہے زہرا دے نال دا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ او میرے عزیزو میں ہک دا ہک منٹ عبادت دی خاطر یہ کو جادا جت کربلا دے وچ مرداں دا حوصلہ ہا عورتاں دا بھی حوصلہ بلند ہا، اور ملک اجاز صاحب دا وہ جملہ فرمینین علی دی دی کربلا خالی ذہن نہ آئی ہے، اگر خالی ذہن آئی ہوئے ہا تا قدم دی مر گئی ہوئے ہا۔ جن دے سامنے حسین جیسے بھائی، عباس جیسے بھائی، اکبر جیسے بھتیجے، قاسم جیسے بھتیجے، اون محمد جیسے بیٹے، اور بنی ہاشم جوان براد اصحاب و انصار انہیں کٹھے ہوئے ہن جنہیں منائی جانور گسے ہوئے ہوں دے۔ اور ملک صاحب دے جملہ وہ فرمے دے ہن ماں دی گودی جو سکھ کے آئی ہے میں کے تک ونجنے تے کیا کیا مسائل میں برداشت کرنے۔ ہاں میرا عزیز ذرا چشم تصور سوچ صدا ہک قضیہ ہو ونجے سب کو واجب یاد نہیں رہا دی، سارا نہیں 10ویں دے دن ماتمداری آہ بکا سینہ زنی دے نال گزرے نے ہیں۔ خوش قسمت نو جیڑے شام غریباں مقصد حسین کو زندہ کرن دی خاطر اللہ دا سجدہ کریں دیں، ورنہ بہت سارے ہوں دیں یہ تھک گئے ہیں سارا دی عزاداری کی تیسے نوے خانی ماتمداری آہ بکا سینہ زنی کریں دے رہ گئے ہیں، رات واجب ادا نہیں کریں دے سم پوندن مئی کو جادا اسا ماتمداری کیتی ہے پانی پی کے سایہ کڑ کے وقفے نال نوے خانی وقفے نال ماتمداری سایہ کڑ کے پانی دے شربت اور کھاڑے کھا کے آدھر علی دی دی دا حوصلہ دے جڑی تریلیاں دی تسی کئی میرے حسین اکبر کو چاہ کے پیان دے، کئی میرے حسین غازی دا خالی اللہ کی دیان دے، کئی میرے حسین 6 ماہ دا اثر کی دیان دے، کئی میرے حسین آپ کھڑا دے اممہ دی دے میرا آخری سلام ہوئی تے اس سے بھیڑ کو حسین کھڑا دے اختی زینب لا تنسین فی صلاة اللیل، اممہ دی دے میں کو نماز شاہ پہ چلا بھولاویں کیا بھیرا کو پتہ کوئی نہ میری بھیڑ دے کتنے مسائب آمنن جتنے مسائب بھی آونجن بھیرا جاندہ میری بھیڑ نماز قضا نہ کرے سی اور عزاداروں میں تو سکل پوئیتا سارا نہیں ماتمداری نوے خانی کر کے رات کو یہ آکھنا جی بڑے تھک گئے ہیں، رات کو یہ آکھنا بستر دوائی کے سمجھنا یہ منظر کچھ اور ہے، شام غریبہ براد یتیمہ کو کٹھے کر کے اور سید سجاد کو بچا کے اللہ دی بارگاہ تے ننگا سار سجدہ کرنا اے علی جدیدہ حسنہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔